حضرات محترم، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگیوں میں دوبارہ یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ ایسا بابرکت مہینہ جس میں ایک نفل کام کیا جائے تو اللہ رب العزت فرضوں کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کام کیا جائے تو اللہ رب العزت اسے 70 گنا تک اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ کہ جہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی، جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں بخشش کا نزول فرماتا ہے، اتنی بے حد و بے حساب بخشش کہ کوئی بھی بندہ اس کی بخشش کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت اسی بابرکت مہینے میں ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا ہوا، اور اس کے متعلق فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کا جتنا بھی ادب کرو گے اللہ رب العزت کی ذات اتنی راضی ہوگی۔ جتنا بھی ادب کرو گے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، روزہ رکھنے کے لحاظ سے، افطار کے لحاظ سے، اور دیگر جتنے بھی معاملات زندگی ہم کرتے ہیں، اس بابرکت مہینے میں ہم جتنا ان کا رمضان شریف کے حوالے سے خیال رکھیں گے، اور اس ماہ مقدس کے ادب کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے معاملات اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوں، تو وہ ہمارے معاملات، چاہے ہم نے ایک کام کیا، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر 70 گنا اضافے کے ساتھ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو شریعت کے لحاظ سے، تو ان تمام کا ثواب اور تمام کی جزا اللہ نے ہی دینی ہے، لیکن روزہ ایک خاص ایسی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جناب حج کریں، صدقہ دیں، دوسری جتنی بھی عبادات کریں، ان کا اللہ رب العزت نے اظہار فرما دیا ہے کہ ان کا ثواب تمہیں پہنچ جائے گا۔ فرشتے تمہارے اعمال نامہ میں ان عبادات کا ثواب لکھ دیں گے، فرشتے تمہارے اس اعمال نامہ میں تمہارے اس ایک کام کا جتنا اجر بیان کیا گیا ہے اس کو لکھ دیں گے۔ لیکن روزہ اس کے متعلق یہ میں نے کہہ دیا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، تو جزا ملے گی کب؟ کل یوم محشر، قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں اس روزے کی خود جزا عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہم اس کو معمولی مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر اس کی حقیقت کے متعلق دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا رب کا ہمارے اوپر انعام ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام جب یہ ماہ مقدس آتا تو سارے کے سارے معاملات ان کے تو پہلے ہی دین اور شریعت کے مطابق ہوتے تھے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے انتہائی آخری انتہا تک
وہ اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا سال گزر گیا، 11 مہینے ہم نے گزارے، کبھی کوئی گناہ کیا، کبھی کسی گناہ میں ہم نے زندگی گزاری، کبھی کسی معاملے میں ہم نے اللہ کی شریعت کو توڑ دیا، کبھی کسی کام میں ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا۔ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے ایمان حالت ایمان میں و احتسابا اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ محاسبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ آ گیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیے، اپنے دامن کو پھیلا دیا، مالک میں گناہگار ہوں مجھے بخش دے، مالک میں سیاکار ہوں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری التجاؤں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ صبح سے لے کر شام تک اس نے اپنا محاسبہ کیا، میں نے صبح سے شام تک کیا کیا، شام سے صبح تک میں نے کیا کیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا بھی ہے، آہوزاری بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اختیار کرتا بھی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ ارشاد گرامی، اس میں سے چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم آ جاؤ، چاہے جتنے بھی گناہ گار ہو، جتنے بھی سیاہ کار ہو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ، ندامت کے آنسو بہا دو۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش کرنا اس رب کا کام ہے۔ اب ہم آئیں گے بھی نہیں، پچھتائیں گے بھی نہیں، آنسو بہائیں گے بھی نہیں، اور گھر بیٹھ کر ہم صرف ایک ہی رات الپتے رہیں، بس اللہ معاف کرے گا، اللہ نے معاف کرنا ہے، بس اللہ معاف کر دے گا۔ جب ہم نے اس کے سامنے دامن امید پھیلانا نہیں ہے، ہم نے اس کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، تو پھر جب ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اس ذات سے تو وہ کیسے ہمیں معاف کرے گی؟ دامن پھیلانا تو ہمارا کام ہے، جھولی پھیلانا تو ہمارا کام ہے، اس کے سامنے آ کر جھکنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم بستر میں پڑے رہیں، نہ وضو کریں، نہ نماز ادا کریں، نہ جناب مسجد کی طرف قدم بڑھائیں، نہ ہم جناب ماہ مقدس کا احترام کریں، اور پھر ہم بستر میں ہی بیٹھ کر اور لیٹ کر اس بات کا جناب یہ راگ الاپتے رہیں، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ معاف کرے گا، تو ایسے بات نہیں بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، شرمندگی اختیار کرنی پڑے گی، آنسو بہانے پڑے گے۔ جب ہم یہ سارے معاملات کریں گے اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا۔ اور اگر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آنسو نہیں بہا سکتا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، آئے روز گناہ کرتے ہیں تو دل سخت ہوتا جاتا ہے، سخت سے سخت تر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر آنسو نہیں آتے دل کی سختی کی وجہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر بس رونے والی صورت بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، دامن کو پھیلا دو اور اپنی صورت کو رونے والا بنا دو۔ اللہ تمہارے آنسو نہیں، تمہارے دل کی کیفیات کو دیکھ کر، تمہارے چہرے پر شرمندگی کے آثارات کو دیکھ کر اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج یہ ماہ مقدس آ چکا ہے، آج تیسرا روزہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ تمام لاگو باتیں، تمام معمول سے ہٹ کر تو ہم کام کرتے ہیں،
تمام وہ معاملات جو فضول کے حصے میں آتے ہیں ان کو چھوڑ کر ان معاملات کا ٹائم اگر وقت نکال لیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی تلاوت کی، کبھی تسبیحات کی، کبھی اللہ کا ذکر کیا، کبھی نمازیں پڑھی، کبھی نماز تراویح ادا کی، کبھی کوئی نیکی کا کام کیا، کبھی کوئی نیکی کا کام کیا، تو یقین رکھو اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا۔ نماز تراویح کا اہتمام ہر مسجد میں کیا جاتا ہے، اور ماہ مقدس میں خصوصاً اس ماہ مقدس کا خیال رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ نمازی بھی آتے ہیں، روزے رکھنے والے بھی آتے ہیں، اور ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے بھی افراد آتے ہیں۔ لیکن ان جملہ معاملات میں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد کھانا پینا بند ہو گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جس نے بھی روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، گالی دینا ترک نہ کیا، فضول گفتگو جو شریعت کے منافی ہے اس کو ترک نہ کیا، والعمل بہ، یہ سارے برے کام کرتا رہا، تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو، اس بات میں وہ خوش ہو رہا ہو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، لیکن زبان پر اس کے جھوٹ بھی جاری ہو، عام معاملات میں جو تقیہ کلام ہمارا ایک گالی کا بن جاتا ہے۔ کل میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہا تھا تو بازار میں چند لوگ ایک دکان پر کھڑے تھے، تو بڑی خوشی سے اور مسکرا کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ افطاری کا وقت قریب ہے، ذرا جلدی کر ہمیں یہ چیز دے جو بھی تھا، اور ساتھ منہ سے گالیاں بھی نکال رہے تھے۔ تو ان کے لیے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستوں میں سے ایک چھوٹا سا گلدستہ ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ان برائی کے کاموں کو نہ چھوڑا اور ان پر عمل کرتا رہا، صبح سے لے کر شام تک اگر اپنے منہ کو بند رکھے، نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ شربت پیے، نہ ٹھنڈا جناب شربت استعمال کرے، سارا دن بھوک اور پیاس میں تڑپتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کے آپ نے ایک طریقہ کار ہے، کوئی ترتیبات ہیں، کوئی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اصول ہیں، لوازمات ہیں۔ روزہ بس کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے منہ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے اس جسم کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، تب ہی روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ہم روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے کے بعد جناب ہم فلم دیکھنا شروع کر دیں، بس ٹائم پاس کرنا ہے نا روزے کا، ہم جناب موبائل پہ گانے سننا شروع کر دیں، ہم جناب کسی کی محفل میں جا کر، دوستوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں، اور اپنی مجالس کو سجا کر ہم جناب کسی کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں، کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس روزے کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، صرف بھوک ہی ہمیں نصیب ہوگی، روزے کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے متعلق یہی ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ اس نے نہیں رکھا۔ روزہ اسی کا ہوگا جو کھانے پینے کے بعد
زبان بھی اس کی اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس کی آنکھیں بھی قرآن مجید کی زیارت سے تر رہے، اس کے کان بھی اللہ رب العزت کے قرآن کو سنتے رہے، اس کے جناب پورا جسم اللہ کے ذکر کی طرح مائل ہوتا رہے، تبھی اس کا روزہ قبول ہوگا۔ ورنہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے، روزہ ایسے قبول نہیں ہوتا، روزہ ایسے قبول ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی، من صام رمضان غفر لہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا کتنا بڑا حساب اور اجر اور جزا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت جس نے بھی ایمان کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کا محاسبہ کرتے ہوئے احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم 11 مہینے گناہوں کی دلدل میں گزار کے آئیں اور چند لمحات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں؟ تو اللہ تو فرماتا ہے میں بندے کو بخش دیتا ہوں۔ تو ماہ مقدس ان کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی برکتوں کو حاصل کریں، ان کی برکتوں کو سمیٹیں، نماز تراویح ادا کریں اور ادھر آ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بزرگوں کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، اگر وہ کمزور ہیں تو گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، لیکن نوجوان حضرات جو ہیں ان کو ذرا یہ سوچنا بھی چاہیے، تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اگر آئیں نماز تراویح ادا کریں تو حسن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس دین کے محبت کے ساتھ، دین کے ساتھ اور جملہ معاملات کو دین کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ اگر ہم نماز تراویح کو ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے۔ دوسرا آپ کے سامنے ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ اس دن اس جہان فانی سے رخصت ہوئی تھی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل بیت اطہار، ان کا اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی ذات بابرکات سے چلا ہے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے اور لقب آپ کا بطول ہے اور ام السادات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کو ناراض کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کو ناراض کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی لفظ جگر جس کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ کو جو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، یا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے اپنی زندگی کے معاملات آل بیت اطہار سے جوڑنے ہوں گے۔ اگر آل بیت اطہار کے یہ افراد ہم سے خوش ہو گئے، ہم سے راضی ہو گئے، تو یقین رکھو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے یہ جو فرما دیا جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس سے اللہ کا محبوب ناراض اس سے اللہ بھی ناراض، اس سے اللہ بھی
नाराज। हम इबादत करते रहे, लाखों सजदे करते रहे, तरावी नमाजें, तिलावतें, तस्बीहात, सदकात, खैरात सारा कुछ करते रहे, अल्लाह के नबी की ये बेटी नाराज है तो अल्लाह का महबूब नाराज है। ये बातें किसी काम की नहीं होगी, इन बातों की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी, इन बातों का कोई मूल नहीं लगाया जाएगा। हाँ, अल्लाह के नबी की ये लफ्ते जिगर फातिमा, जिसका नाम है सलामुल्लाहि अलैहा, इनका जो नाम है फातिमा, अगर ये राजी हो गई, अल्लाह का महबूब राजी हो गया और अल्लाह का महबूब राजी हो गया तो अल्लाह भी राजी हो गया। आज ले उनकी मना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में घर मान गया। आज इस खानदान को राजी कर दिया जाए, आले बैते अतार के इन अफराद को राजी कर लिया जाए, अल्लाह के नबी की बेटी को राजी कर लिया जाए। यकीन रखो, ये राजी है तो रब का महबूब भी राजी है, रब का महबूब की रजा हासिल हो गई तो फिर रब भी राजी है। इबादत थोड़ी भी हुई, तस्बीहात कम भी हुई, सदकात व खैरात कम भी हुए, अल्लाह का नबी राजी हो गया तो फिर समझ लो बेड़ा पार है, अल्लाह भी राजी हो गया। हज़रत मोहतरम, आज हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लफ्ज़ जिगर सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका यौम विसाल है। तमाम बाप इतनी कोशिश ज़रूर करें कि सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर खुद बैठकर आपकी बारगाह में पेश की जाए, ताकि कल क़यामत वाला दिन हो तो आले बैत अतार के सदके हमें भी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब हो, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार भी नसीब हो। ये दरबार अल्लाह के नबी का हमें यहीं से मिलेगा, जो यहीं से दूर हो जाएगा अल्लाह के नबी के दरबार से दूर हो जाएगा। अगर अल्लाह के नबी का दरबार हासिल करना चाहते हो, कौन नहीं हासिल करना चाहता, मैं भी हासिल करना चाहता हूँ। आप सब कुछ दरबार में हाजिरी देना चाहते हैं, हमारे ईमान की कैफियत में से है। अगर हम इस चीज़ को समझें, सोचते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, परखते भी हैं, अगर हम सारी इन चीज़ों को जानने के बावजूद हम अपना मुहासबा नहीं करना चाहते तो फिर सोच लो हमारा अंजाम क्या होगा। और अगर मुहासबा करते हुए थोड़ी सी मोहब्बत अल्लाह के नबी की आले पाक से हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने ये इरशाद फरमाया था, आना तरक्तुम फीकुम मुस्सकलैन, मैं तुम में दो के गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को सीने से लगा लो। और दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया इक़राती उज़क्किरुकुमुल्लाहु इक़राती, इक़राती, मैं अपनी आल के मुतालिक तुम्हें खबरदार करता हूँ, अपनी औलाद के मुतालिक तुम्हें याद दहानी करवाता हूँ। मेरी औलाद और अल्लाह का कलाम, इनको सीने से लगा लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। आज हमारे पास अल्लाह के नबी का ये कलाम जो अल्लाह के नबी के ऊपर उतरा है कुरान मजीद, हमारे पास मौजूद है, उसको भी सीने से लगाएं, पढ़े भी सही, तिलावत भी करें और नमाज तरावी में सुने भी सही। और दूसरा, अल्लाह के नबी की याद से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत अगर दिल में रच बस जाए तो फिर हमारी बख्शिश के लिए, हमारी मफ़रत के लिए ये काफ़ी हो जाए। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने मुख्तसरन बयान करता हूँ वो ये है ख़त्म नबूवत का मामला। ख़त्म नबूवत का मामला, आज कुफर जो है पूरा मिलकर इस्लाम के ऊपर धावा बोल चुका है। मुख्तलिफ ज़राए से हमें इस्लाम से दूर करता जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए उन्होंने हमारे घरों में पहुंचा दिया, हम समझते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं। आले कुफर हमारे ऊपर मुकम्मल गिरफ्त कर चुका है, हम उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। ख़त्म नबूवत ऐसा हसास मामला है और जिसके मुतालिक अल्लाह के कुरान ने ये इरशाद फरमा दिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा। और जो भी इस बात का ऐलान करता है
کہ فلاں اللہ کا رسول ہے، حضور کے بعد اللہ کے نبی نے آنا ہے، تو سوچ لو وہ اسلام سے کفر میں چلا گیا، وہ مرتد ہو گیا۔ بلکہ کفر ہے اس بات کا سوچنا کہ اللہ رب العزت کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ حضرت میرے خیال میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے دلیل تو مانگو کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا، تو پھر آپ نے یہ فتویٰ یہ لکھ دیا کہ کوئی دلیل بھی سنے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کا ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام مسلمانوں کے ایمان کی یہ بنیاد جو ہے نا، اور یہ پوری عمارت یہ کھڑی ہے۔ اگر اس کو نقصان دل کے ذریعے پہنچے، زبان کے ذریعے پہنچے، عمل کے ذریعے پہنچے، تو سن لو ہمارا وہ ایمان وہ ختم ہو کے چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ آؤ ختم نبوت کا ہم اقرار کریں کہ اللہ رب العزت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اقرار کریں، اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قادیانی روز بروز ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کبھی پیسے دے کر، کبھی جناب لڑکیاں پیش کر کے، کبھی کچھ اور دے کر، کبھی جناب ہماری شہوت کے اسباب متعین کر کے اور ہمارے سامنے رکھ کے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے آج مرزے کو تم نبی مان لو، ہم تمہیں دنیا کی پوری طاقت عطا کریں گے، شہنشاہی عطا کریں گے، بادشاہی عطا کریں گے، ہم تمہیں رشتے بھی دیں گے، ہم تمہیں عہدے بھی دیں گے، ہم تمہیں بڑی بڑی کوٹھیاں بھی دیں گے، ہم بنگلے بھی دیں گے، ہم اپنی لڑکیاں تمہارے نکاح میں دیں گے، بس تم صرف ایک کام کر جاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کا انکار کر دو، بس مرزے کو تم نبی مان لو۔ لیکن یہ ایسا نکتہ ہے جس کو دل کے آئینے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو 300 یا 250 صحابہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں شہید ہوئے، اور یہ واحد جنگ تھی جس میں کم از کم 1200 حفاظ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ، 700 حفاظ کرام، اتنے صحابہ صرف حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں شہید ہوئے تھے۔ آج اگر ہمیں ختم نبوت کے لیے کہا جائے کہ اعلان کرو کہ تم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہو، تو ہم سینہ تان کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور میں اپنی طرف سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو 20 اپریل کو حکومت نے فرانس کے سفیر کا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے پر حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ مطالبہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا، حضور کی رسالت کی توہین کی گئی، سر عام گورنمنٹ کی بلڈنگوں پہ فرانس کی حکومت نے بڑے بڑے بینر چھایا کیے، حضور علیہ السلام کی توہین کی گئی، ناموس کا مذاق بنایا گیا، لیکن مطالبہ صرف یہی تھا سفیر کو منع کر دیا جائے، ان کی جتنی بھی اشیاء ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ معاہدہ طے پا گیا۔ لیکن حکومت اپنے وعدے سے معاہدے سے مکر گئی۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حکومت کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ ختم نبوت کے معاملے پر اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے، یہ اسلام والوں کا پاکستان ہے۔ یہاں اگر اللہ کے نبی کی عزت نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس بات پر بھی ہمیں توجہ زور سے دینی چاہیے، اور اگر اللہ کے نبی کے لیے ہمیں بلایا جائے تو ہمیں جانا بھی چاہیے۔ آخری بات اور آخری 5 منٹ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آج کل کیونکہ گندم کی کٹائی یہ شروع ہو چکی ہے، اس
لحاظ سے اللہ رب العزت نے ایک حصہ مقرر کیا ہے ہمارے اوپر جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ عشر، اس کے چند مسائل ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ مختصراً اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ گندم کی کٹائی کے بعد جو ساری دانہ اناج نکلتا ہے وہ تھریشر کی مزدوری دینے سے پہلے، کاٹنے والوں کی مزدوری سے پہلے عشر کا نکالنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تم تھریشر کی مزدوری دے دو، کاٹنے والوں کی مزدوری دے دو، ہاف جو حصہ ہے وہ نکال دو اگر مزارے ہیں، اور اس کے بعد جا کے عشر نکالو۔ نہیں، شریعت کا حکم ہے جتنی بھی آپ کی گندم ہوئی جب اکٹھی ہو جائے یہ سارے اخراجات نکالنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو عشر کا کہا گیا ہے وہ پیش کرو۔ بارانی زمین ہے جس کو اللہ رب العزت کے یہ بارش جو ہے، رحمت جو ہے وہ سے سیراب کرتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ، اور جس کو آپ خود سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے خرچہ ہوتا ہے اس میں، تو اس میں نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے اس پر عملاً ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے کہ اگر 10 بوریاں ہیں، بارانی زمین ہے، تو اس کے اوپر 10ویں بوری جو اللہ کے نام پہ آپ نے دینی ہے، عشر نکالنا ہے۔ اور اگر ہے پانی والی جس کو آپ خود سیراب کرتے ہیں تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی کہ آدھی بوری جو آپ نے اللہ کے نام کی نکالنی ہے۔ یہ اگر عام روٹین سے حساب نکالا جائے تو اس میں آپ 100 کا حساب کر لیں، 100 دانے آپ کو ملے ہیں، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، اس میں کوئی مقررہ حد نہیں ہے، صرف یہی ہے اگر بارانی ہے تو 10ویں بوری، 100 میں سے 10ویں بوری جو ہے، یہ شاید میں غلط کر گیا، 100 میں سے 10ویں بوری، اور 100 میں سے جو نصف عشر ہے وہ آدھی بوری، یہ اللہ کے نام پہ آپ نے دینی ہے۔ عشر کا طریقہ 20واں حصہ اور 10واں حصہ سارے اخراجات جو ہے وہ نکالنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دینے کس کو ہیں؟ فقراء کو، مساکین کو، ابن سبیل کو، دیگر جو آپ کے یتیم افراد ہیں ان کو، اور ایسے افراد جن کا گھر بار نہیں ہے ان کو، اور ابن سبیل جو مسافر ہیں۔ ابن سبیل میں مدرسہ آ جاتا ہے جس میں بچے پڑھتے ہیں، مدرسہ کی تعمیر کے لیے آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، انتہائی لاچاری کی زندگی گزار رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے اس حصے میں سے یہ جو اللہ رب العزت کا مقرر کرتا حصہ ہے نہیں نکالتے، ذہن میں رکھو یہ ہمارا اناج یہ ہمارے لیے ناپاک ہے، کیونکہ پاک اسی وقت ہوگا جب ہم اس اناج کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ اور معاملہ ہے، عشر اور نصف عشر یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ آپ کے سامنے مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے اور ہم اس کے لنٹر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں جو آپ نے مدد کی تھی، آج حاجی لطیف صاحب نے اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، 20,000 روپیہ مدرسہ کے لیے جمع کروایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو قبول کرے۔ ہم اب چھت کے قریب ہیں اور چھت کے لیے ہمیں آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کرتے رہیں گے، یہ نظام چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ درس ایک عظیم درس کے نام اور عظیم کام کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ادھر سے ہی حفاظ کرام نکلیں گے، ہمیں باہر سے حافظ قرآن منگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ تعاون کریں۔ آپ ہمیں اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ جھولی پھیلائی ہے، دامن پھیلایا ہے، آپ کے سامنے میں ہمیشہ پھیلاتا رہوں گا اللہ کے اس دین کے واسطے اور اس راستے کے واسطے۔ اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ 1 روپیہ بھی دو گے نا تو آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا، میں بھی دوں گا، آپ بھی دیں گے، اور ضرور تعاون کریں ہمارے ساتھ اس مدرسے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ تمام کاوشیں قبول فرمائے۔